ویسے تو میں نے کوئی خاص مطالعہ کیا نہیں ہے، بلکہ آنے کے بعد سے لے کر اب تک مجھے مطالعے کا موقع ملا ہی نہیں، کیونکہ فجر کے بعد ایک بیان ہوتا تھا، ظہر کے بعد ایک ہوتا تھا، عصر کے بعد ایک ہوتا تھا، عشاء کے بعد ایک ہوتا تھا، کہ لوگوں کی ملاقاتیں وغیرہ، اس وجہ سے جو ہے مطالعے کا موقع ملا نہیں۔ اسی لیے میں نے کام کیا کہ امام محترم جو بھی پڑھاتے ہیں اسی میں سے کوئی ایک آیت آپ حضرات کو سنا دیتا ہوں۔ ابھی ہمارے جامع مسجد کے امام صاحب ہمیں نماز پڑھا رہے تھے، 14ویں رکعت میں انہوں نے یہی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحيينه حیاة طیبہ۔ بس اسی سے متعلقہ کچھ مضامین اور ایک آیت مبارکہ جو کہ میرا موضوع ہے، اس وقت میں ہر جگہ اس موضوع کو بیان کرتا ہوں تاکہ ہمارے بھائی مسلمان ہونے کی حالت میں دنیا سے جا سکیں، کیونکہ بہت ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کہا جائے تو کوئی دریغ نہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کا ایمان بھی ان کے ساتھ رخصت ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے اس مسئلے پر سنجیدگی سے غور کرنے کے لیے یہ آیت مبارکہ میں عموماً پڑھتا ہوں، جو میں نے دوسری آیت مبارکہ پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یہ آیت مبارکہ میرے ہمیشہ کے موضوع سے متعلق ہے، اور ایک حدیث مبارکہ کا کچھ حصہ میں نے سنایا، انما بعثت معلما۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معلم بنا کر بھیجے گئے تھے، سیکھنا سکھانا، پڑھنا پڑھانا، صحیح تعلیم و تربیت کرنا، یہ اسلام کا موضوع ہے۔ اسلام کی ابتدا جس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار میں اللہ کی تنہائیوں میں اللہ کی یاد میں مشغول تھے، اس وقت سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر جو آیات مبارکہ اتری، وہ آیات مبارکہ ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جو سب مخلوقات کو بنانے والا ہے، تمام مخلوقات کو بنانے والے پروردگار کے نام سے پڑھیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام کی ابتدا پڑھنے پڑھانے سے شروع ہوتی ہے، جس کے اسلام کی ابتدا تعلیم سے ہوئی ہو، اقرأ پڑھو کہ تعلیم سے شروع ہوئی ہو۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے بارے میں فرما رہے، انما بعثت معلما، میں معلم یعنی پڑھانے والا یعنی ٹیچر بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، سب کو سکھانے کے لیے میں بھیجا گیا ہوں۔ انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ جس کا نبی خود معلم ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کے اسلام میں قرآن کی ابتدا اقرأ سے ہوئی ہو، قرآن کے نازل ہونے کی ابتدا کس سے ہوئی ہے؟ بولو نا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھنے پڑھانے سے جس کی ابتدا ہوئی ہو، وہی قوم پڑھنے پڑھانے سے اس قدر دور ہو جائے تو پھر مجھے آپ بتائیے وہ قوم کیسے ترقی کر سکتی ہے جس نے اپنی بنیاد کو چھوڑ دیا ہے۔ اگر آپ منزل بنانا چاہتے ہیں، آپ کسی بھی انجینئر کے پاس جائیں، آپ جو ہے کتنا اچھا ڈیزائن کیوں نہ پیش کر لیں، انجینئر پہلے یہ دیکھتا ہے کہ اس کی بنیادیں کیسی ہیں۔ بنیاد اگر صحیح نہ ہو، پھر اس کے بعد آپ ہزار اس کے اوپر کتنی خوبصورت تعمیر کیوں نہ کریں، جیسا ہی ایک جھٹکا آیا، منٹوں میں آپ کی بلڈنگ صاف، آپ کی ڈیزائننگ صاف، آپ کی جو ہے سامنے کی جو خوبصورتیاں سب سیکنڈوں میں ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے جو تعمیر جتنی بلند ترین اور بہترین بنانا ہوتا ہے، اس کا فاؤنڈیشن اور اس کا بیس سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ ہمارا فاؤنڈیشن، ہمارا بیس تعلیم تھا، ہم نے اپنا بیس چھوڑ دیا، نتیجتاً ہم بہت خوبصورت تو ہیں، لیکن کبھی ذرا سی ہوا چل گئی ارتداد کی تو سب کے سب اس ہوا میں بہنے لگتے ہیں، کبھی ذرا چل گئی ہوا فتنوں کی، فسادات کی، بس سب اسی میں بہنے لگتے ہیں، کبھی چل گئی ہوا فسق و فجور کی، کفر و شرک کی، تو بس اس میں بہنے لگتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیادی طور پر ہمیں یہ سکھایا تھا کہ ہم تعلیم و تعلم سیکھنے سکھانے والے ہیں، پڑھنے پڑھانے والے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے، سیکھے اور سکھائے۔ قرآن پڑھنا پڑھانا اور سیکھنا سکھانا یہ بہترین ہونے کی دلیل ہے۔